السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بار ہم نمکو لیتے ہیں اور اس میں ہمیں وہ کیا بتاتے ہیں، مرغ دال، اس میں مرغی کا فلیور آتا ہے۔ ہم کوئی سبزی لیتے ہیں، ہم کو ماش کی دال کھاتے ہیں، اس میں ہمیں مرغی کا فلیور ملتا ہے۔ ہم چنے کی دال کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، مرغی کا فلیور ملتا ہے۔ ہم چنے کھاتے ہیں، اس میں بھی ہم گوشت کا فلیور ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ریسٹورنٹس والے ہیں جو آپ کو مزیدار مرغ چنے دیتے ہیں، جن دکانوں سے آپ کو مزیدار نمکو ملتی ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس میں بھی مرغی کا فلیور ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں سے آپ ماش کی دال لیتے ہیں، جہاں چنے کی دال لیتے ہیں، اس میں بھی آپ مرغی کا فلیور ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان کو آپ کی اس کمزوری کا، آپ کے شوق کا پتہ ہے، تو وہ شوق کیسے پورا کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جب اس کو پکاتے ہیں تو اس کے اندر مرغی ڈال کے پکاتے ہیں؟ مرغی تو بہت مہنگی ہے، تو وہ ایسے تو نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اور یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو فلیور ہوتا ہے، یہ مرغی گوشت میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کی چربی میں ہوتا ہے، اس کی فیٹس میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کی مرغی کی فیٹس ہیں، اس کی جو انتڑیاں ہیں، ان کو بڑے بڑے کڑاہوں میں ڈال کے پکایا جاتا ہے۔ جب اس کو بڑے بڑے کڑاہوں میں ڈال کے پکایا جاتا ہے، اسے پکاتے ہیں، نیچے آگ جلا کے وہ کھولنا شروع ہوتی ہے اور وہ فیٹ سے بنی ہوتی ہے۔ وہ جو ویسٹ ہے وہ میلٹ ہوتی ہے، وہ ویسٹ پگھل جاتی ہے، اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے اور اس میں اور کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اس میں اور دوسرا آئل کی بھی مکسنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے، یعنی چھان لیا جاتا ہے، اور پھر وہ مختلف ریسٹورنٹس کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، مختلف نمکو بنانے والوں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جب آپ کو سارا بات کا پتہ چلا تو آپ ذرا اس فیکٹری میں آئیے، یہاں دیکھیے کیا ہے کہ بڑے بڑے کڑھائی ہیں، اندر آپ کو مرغی کی ویسٹ نظر آتی ہے۔ یہ وہ ویسٹ ہے جو آپ جب گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں، ہم کو اپنے آفس سے، اپنے کام سے، تو اشارے پہ رکتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جس کے اوپر فلاں پروٹین فارمز لکھا ہو، اکثر آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ جو پروٹین فارمز والی گاڑی ہے، اس میں سے بڑی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر سارا دن وہ جن چکن سیل سینٹر سے اس کی مرغی کی ویسٹ لے کے آتی ہے، وہ ساری خون آلود ویسٹ، اس میں چربی بھی، اس میں چھچڑے سے بھی، اس میں انتڑیاں بھی، اس میں اس کی غلاظت بھی، اس میں مرغا فضلہ بھی، اس میں پر بھی، اس میں چونچیں بھی، وہ ایک ڈرم میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اگلے 1-2 گھنٹے میں وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے، ڈکے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر بیکٹیریا کی افزائش شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بیکٹیریا تیزی سے گرو کرتے ہیں، وہ ادھر سے اپنی خوراک دے رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی اپنا فضلہ خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو بیکٹیریا والی ساری ویسٹ، یہ اس پروٹین فارم والی گاڑی میں جائے گی جو شہر سے باہر لے کے جائے گی۔ وہاں پہ بڑے بڑائے نظر آئیں گے، یہ جو آپ کو جیسے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، اور اس میں جب اس کو یہ کھولے گی، پگھلے گی، کشید کرنے کے بعد پھر اس کو ڈرموں میں لے کے تو سپلائی کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کی یہ جو کوششیں ہیں، ان کو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناکام بنایا ہے۔ آپ کو یہ جو بڑے بڑے ڈرم نظر آ رہے ہیں، یہ جو ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب جدون صاحب جن کو چیک کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ چیک کر رہے ہیں، ساتھ ان کے ساتھ ٹیکنیکل ہیں، اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو یہ سارے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، جو یہ چیک بھی کر رہے ہیں، جو یہ چیک کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سارے ڈرم جس میں ہزارہ لیٹر یہ آئل ہے جو مرغیوں کی ویسٹ سے، مرغی کی آلائشوں سے نکالا گیا ہے، اور یہ جو آئل ہے، اس سے آپ مزیدار مرغ نمکو کھائیں گے، مزیدار مرغ چنے بھی کھائیں گے، مزیدار ماش کی دال بھی کھائیں گے، صرف اور صرف اپنی زبان کے چسکے کی خاطر آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں، یرغمال بن جاتے ہیں، اور نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ، آپ کی صحت کے ساتھ کھیلیں اور آپ کو بیمار کر دیتے ہیں۔
تو خدا را بچ جائیے، ایسے لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے۔ ہر چیز میں مرغی کا فلیور ڈھونڈنا بند کر دیجیے۔ سبزی ہے تو اس میں سبزی کا فلیور دیکھیے، دال ہے تو اس میں دال کا اپنا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، اس پہ اکتفا کر لیجیے۔ ہر چیز میں مرغی کا فلیور نہ دیکھیے۔ نمکو بغیر فلیور کے بھی کھا کے دیکھیے، آپ یقین کریں اس دال کا اپنا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ اس میں نہ ڈھونڈیے یہ مرغی کی ویسٹ کا، مرغی کا فلیور، کیونکہ اسی طرح کے لوگوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے باہر سے ایکسپائرڈ اور رینسڈ کوکنگ آئل منگواتے تھے۔ یہ لوگ، وہ لوگ کھلا کوکنگ آئل وہاں سے لے کے آتے تھے صابن کے نام پہ، اور یہاں پہ پاکستان میں یہ اسی طرح کی اشیاء فرائی کر کے دی جاتی تھی۔ تو وہ جو باہر یورپ سے استعمال شدہ کوکنگ آئل آتا تھا، جس کو انہوں نے ڈسکارڈ کر دینا ہوتا تھا، اس کو یہ صابن کے نام پہ لے کے آتے تھے، اور وہاں پہ ادھر ان میں حرام اشیاء فرائی کی جاتی تھی، اور ہم یہاں پہ نمکو اور یہ دوسری اشیاء ہم اس میں تل کے کھاتے تھے۔ تو اس لیے اس سے بچ جائیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی بڑی سختی کر رہی ہے کہ جہاں جہاں پہ پکڑتی ہے ان سے اس والے اگر اس سے تیل کشید کریں گے تو اس سے صرف بایو ڈیزل بنایا جا سکتا ہے، لیکن کھانے کے لیے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی ممانعت بھی کی ہوئی ہے، سختی بھی کی ہوئی ہے، لیکن چوری چھپے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جس دن وہ پکڑے گئے اس دن پھر ان سے سارے اگلے پچھلے حساب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان حسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔